جی السلام علیکم. آج ٹاپک ہم جو ڈسکس کریں گے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن ہے، بیکاز یہ اتنا کامن ہے کہ اس کو جتنا بھی ڈسکس کیا جائے کم ہے. آپ اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مرہم کو سبسکرائب کر لیں چینل کو، اور پھر ہم باقی ویڈیو پہ دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. ڈاکٹر سمرا امین چودھری. مرہم سے میں پہلے بھی آپ کے ساتھ ان ٹچ ہوں، اور میرا پورا ایکسپیرینس جو ہے وہ میڈیسن کی فیلڈ میں ہی رہا ہے، اور اب جو پچھلے 5 سال سے میں اینڈرولوجی کی فیلڈ میں ہوں، میل انفرٹیلیٹی اینڈ سیکچوئل ڈس آرڈرز. اور اسی سے ریلیٹڈ جو ویڈیو ہے آج وہ ہے اریکٹائل ڈسفنکشن، یعنی کہ مردوں میں تناؤ کی کمی جسے کہتے ہیں، سختی کی کمی، یا اس کو زیادہ تر مرد جو میرے پاس آتے ہیں پیشنٹس وہ کہتے ہیں جی شہوت کی کمی ہے. تو یہ 3-4 الفاظ اس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. اور اگر اریکٹائل ڈسفنکشن ہو تو پھر ازدواجی تعلق بننے میں خاصی دشواری پیش آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر بن ہی نہیں رہا، میرے پاس ایسے کتنے پیشنٹس آتے ہیں کہ ہمارے مرد بھائی، مرد بیٹے، جب ان کو اتنی اس چیز سے جھجک آتی ہے کہ ہم اپنا علاج کرائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے. ازدواجی تعلق کئی سالوں سے قائم نہیں ہوا ہوتا لوگوں کا، اور ادھر سے شور فیملیز میں پڑا ہوتا ہے جی بچہ نہیں ہو رہا. جب ازدواجی تعلق ہی قائم نہیں ہوگا، میرے پاس کئی پیشنٹس آتے ہیں 2 سال گزر گئے، 8 سال گزر گئے، ایک پیشنٹ آئے تھے 17 سال گزر گئے. یہ کیسا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو ہمارے اسلام سے بھی کانٹرڈکٹ کرتا ہے نا. تو اریکٹائل ڈسفنکشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا علاج نہیں ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس آنے سے تب گھبرائیں جب ڈاکٹر آپ کی بات نہ سنیں یا آپ کا علاج نہ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا تناؤ کا جو سلسلہ ہے، اگر اس میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ مرہم کے پلیٹ فارم سے میرے سے اپوائنٹمنٹ لیں، آن لائن بھی لیں، اور آپ کلینک میں بھی آ سکتے ہیں. کچھ موٹے جو کامن کازز ہیں آج کل اریکٹائل ڈسفنکشن کیوں ہوتا ہے؟ آپ کے جو آرگنز میں، آپ کے جو باڈی کے حصے ہیں ان میں خون کی گردش کی کمی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کے آرگن کے اندر خون کی گردش نہیں جائے گی تو اریکشن بھی نہیں آئے گی. تو وہ چیزیں جو خون کی گردش کو روکتی ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ کارڈیک ڈیزیزز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جس پیشنٹ کو کارڈیک پرابلم ہوگی، اور آج کل ینگ پیشنٹ جو صرف اریکٹائل ڈسفنکشن کے ساتھ آتا ہے میرے پاس، میں ان کو کارڈیک ایویلویشن کا ضرور کہہ دیتی ہوں، کیونکہ ینگر پیشنٹ میں اگر اریکٹائل ڈسفنکشن آ رہا ہے تو ایک ناک سائن ہے فار کارڈیک ڈیزیز. ایک ETT کا ٹیسٹ کروانا ہے آپ نے، اور کچھ نہیں کروانا. ٹھیک ہے. باقی جتنی آپ کی جنرلائزڈ باڈی کرونک ڈیزیزز ہیں، ڈائبٹیز ہے، اوبیسٹی ہے، آپ کی بلڈ پریشر ہے، جو آپ کی خون کی گردش کو خراب کر رہی ہیں. باقی آپ کی مینٹل سٹیٹس، آپ کا ڈپریشن، آپ کی انگزائٹی، آپ کا سٹریس، یہ سب چیزیں آپ کے ایریکشن کو ختم کر دیتی ہیں. اور جب یہ ایک دفعہ سائیکل شروع ہوتا ہے کہ سٹریس کی وجہ سے آپ سے پرفارمنس نہیں ہوتی، تو اگلی دفعہ وہ ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے کہ ڈر لگتا ہے پھر مرد کو کہ میں شاید اب بھی پرفارم نہیں کر سکوں گا. اور اس طرح یہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے اریکٹائل ڈسفنکشن کا. تو اس سے بچیں، اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھیں، اور باقی جو ہیں آپ کے میڈیکیشنس میں بہت خیال رکھنا ہے. جو میڈیکیشنس ہیں ڈپریشن کی، جو سٹریس کی ہیں، یہ چیزیں آپ کے اریکٹائل ڈسفنکشن کو زیادہ لے کے آئیں گی. آپ کی سلیپ ڈس آرڈرز، آپ کی اسموکنگ، آپ کی ہیش، کوکین، یہ چیزیں آج کل بہت کامن ہیں. کامن چیزوں کی بات کر رہی ہوں میں. یہ چیزیں خدا کے لیے چھوڑ دیں اپنی زندگی پہ، اور اپنی آنے والی زندگی پہ رحم کریں. ٹھیک ہے. موٹاپا، ویٹ آپ کا جو ہے وہ کنٹرول میں ہونا چاہیے. ورزش آپ نے کرنی ہے، ہیلدی فوڈ آپ نے کھانا ہے، اور یہ سب چیزیں آپ اپنے مائنڈ میں رکھ کے چلیں گے تو اریکٹائل ڈسفنکشن کافی حد تک کم ہو جائے گا. اور اگر اس طرح ان چیزوں سے، جنرل میئر سے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر آپ ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں. اور اس کے لیے میڈیکیشنز بھی ہیں. میڈیکیشن سے اگر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی
तो फिर हमारे पास और इंट्राकेवर्नस इंजेक्शंस की पॉसिबिलिटी है, और दूसरा फिर हम पिनाइल कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड से एवेलुएट कर लेते हैं कि पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है और किस हद तक उसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली केसेस जो हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के वो ट्रीटेबल हैं। यस, एक डिज़ीज़ है पेरोनीज डिज़ीज़ जो ट्रॉमेटिक मैस्टरबेटरी सिंड्रोम की वजह से भी आ सकती है। मैंने बताया था कि जो उल्टा लेट के या फर्श पे लेट के बच्चे जो हैं मैस्टरबेशन करते हैं, उनका पूरा पिनाइल ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाता है, और एक दफ़ा वो मसल्स डैमेज हो जाएं वो दोबारा रिपेयर नहीं हो सकते। और ज़्यादातर ऐसे केसेस जो हैं उनको फिर हमें पिनाइल कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड में डालना पड़ता है, और उनके लिए हमें दवाइयों के साथ साथ सप्लीमेंट्स के साथ साथ फिर कोई और ट्रीटमेंट भी देनी पड़ती है। और बाकी मैं यही कहूँगी कि अगर आपने कोई कमेंट सेक्शन में जाके अगर कोई और चीज़ आपने पूछनी है तो आप पूछ लें, और आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं हम से, और आप मेरे क्लिनिक भी आ सकते हैं।